نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ محترم سامعین کرام، مسائل کے ترتیب وار سلسلے میں نماز جنازہ سے متعلق مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے یہ بھی کل تفصیل سے بتایا گیا۔ اور نماز جنازہ کے اندر جس طریقے سے ہم نے مسائل کے سلسلے میں نمازوں کے فرائض کے بارے میں سنا کہ 5 وقتہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ ان میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کون کون سی ہیں، اسی طریقے سے نماز جنازہ کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں اور وہ بہت ہی مختصر ہیں۔ صرف 2 فرض ہیں نماز جنازہ کے اندر، یعنی نماز جنازہ میں 2 کام ایسے ہیں جن کا کرنا کمپلسری اور ضروری اور لازم ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بقیہ چیزیں فرض نہیں ہیں، وہ سنت میں آتی ہیں اور بہت ہی آسان ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے صحت مند آدمی کے لیے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، قیام کرنا، کہ اگر کوئی آدمی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ فرض نماز میں تو اس کے اندر کچھ اور طویل مسائل ہیں کہ اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو سجدہ اگرچہ نہیں کر سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، لیکن صرف کھڑا ہو سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نماز جنازہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وہ چیئر وغیرہ پر کسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھے وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو جس آدمی کے اندر بھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے اس کے لیے فرض ہے نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو بالکل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو وہ چیئر پر بیٹھ کر بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے نماز جنازہ کے اندر جو فرض ہے وہ جنازے کی تکبیرات، نماز جنازہ کی 4 تکبیریں یہ فرض ہیں۔ اس میں اللہ اکبر 4 مرتبہ کہنا یہ فرض ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نماز جنازہ میں فرض نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، کوئی سورہ بھی یاد نہیں ہے، جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہے، درود اور ثنا بھی اسے یاد نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ صرف اللہ اکبر 4 مرتبہ کہنا یہ فرض ہے۔ اور بقیہ اس کے علاوہ جو پڑھنے کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا پڑھنا سنت ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد آدمی ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، دوسری تکبیر کے بعد جو ہے درود پڑھے، کوئی سا بھی درود پڑھ سکتا ہے، یا ثنا اگر یاد نہیں ہے تو کوئی بھی اللہ کی تعریف کے کلمات کہہ سکتا ہے۔ کسی کو ثنا یاد نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آدمی زندگی ایسے ہی گزار دے اور ان ضروری چیزوں کو بھی نہ سیکھے، نماز جنازہ کی دعاؤں کو نہ سیکھے، ثنا پڑھنا نہ سیکھے۔ ایسے آدمی کے لیے مثال کے طور پر جو ابھی کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، سیکھنے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا ابھی، تو وہ ثنا کی جگہ اللہ کی تعریف کا کوئی اور کلمہ پڑھ لے گا، الحمدللہ رب العالمین کہہ دے تو بھی جائز ہے۔ درود ابراہیم اگر یاد نہیں ہے کوئی بھی درود پڑھ لے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد جو ہے درود ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اس میں جو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس دعا کا پڑھنا افضل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دعا بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ افضل ہے۔ کوئی اللہم اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات پڑھ دے تب بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہ پڑھے، کچھ بھی اس کو نہیں آتا، کل خاموش کھڑا رہ جائے اور 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے تکبیریں کہہ دے، اور پہلی تکبیر میں صرف ہاتھ اٹھانا ہے، بقیہ تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، تو یہ نماز جنازہ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ سنت کے اندر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اور ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ وہ پھر بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسائل کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔